بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، دجالی فتنوں کا، قرب قیامت کا سفر ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نئی نئی بیماریاں، پریشانیاں، زلزلے، سیلاب، آسمانی آفات اور دنیاوی مسائل، گناگون مسائل ہر روز سامنے آ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہماری کتاب قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو نشانیاں بتائی ہوئی ہیں وہ ساری ہمیں نظر آ رہی ہیں آنکھوں سے۔ یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ یہ سفر تیز رفتار ہونے کے باوجود کتنا ٹائم ہے اس میں، اس کی طوالت کتنی ہے، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ مگر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں نا، بے سکونی بھی ہے، بے برکتیاں بھی ہیں، وقت کی رفتار بہت تیز ہے، سارا دن دنیا بھاگتی رہتی ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پتہ چلتا ہے کہ سارے دن میں کوئی کارنامہ نہیں سر انجام دیا، اور نہ ہی جو ڈے کے سٹارٹ پہ جو ٹارگٹ رکھے ہوتے ہیں، جو ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، اس میں سے ایک آدھ کام ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی لگی بندی روٹین ہے، جیسے وہ بیل گھوم رہا ہوتا ہے نا، سیم ہم بھی ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بند ہیں، کان بند ہیں۔ حالانکہ کرنٹ ٹائم جو ہے اس وقت میں آنکھیں اور کان کھلے رکھنے کی جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں رہی ہے۔ 7 سپٹمبر جو ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، بعض اپنی لگی بندی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ انہیں نہیں بھی معلوم ہوتا۔ سب سے پہلے میں اس کو تھوڑا سا ریفرنس دینا چاہوں گی، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سپٹمبر 7 جو ہے یہ اس کا خاص دن ہے کہ جب شہید بھٹو صاحب نے سائن کیے اس پیپر کے اوپر جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ یہ تاریخی نوٹ تھا، یہ تاریخی سگنیچرز تھے، اور وہ سگنیچرز کرتے ہوئے بھٹو صاحب نے خود کہا کہ یہ میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جب آپ کے دشمن یا آپ کے کوئی بھی اپوننٹ جو ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، وہ تعداد میں کم ہوں، آپ تعداد میں زیادہ ہوں، اس کے باوجود غلبہ ان کا ہو، اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ اس کے پیچھے یہی بات ہے نا کہ جو زیادہ افراد ہیں وہ کمزور ہیں، ایمان کے لحاظ سے بھی اور دیگر معاملات کے حساب سے بھی۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ یہودی بہت چھوٹا سا، ایک ان کا ملک بھی چھوٹا سا ہے، وہ افراد بھی ہمارے مقابلے میں تعداد میں کم ہیں، لیکن وہ بہت طاقتور ہے، انہوں نے پوری دنیا کی اکانومی کو کیپچر کیا ہوا ہے۔ وہ آپ کے خلاف بڑی منظم سازشیں کرتے ہیں اور بہت حد تک ان میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ ہم بند مٹھی کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ ہم وہ والے مسلمان نہیں ہیں کہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اس کے جب کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار میں پھونکتا ہے۔ کیا ہم آج ایسے مسلمان ہیں؟ نہیں نا۔ تو جب ہم ایسے نہیں ہیں تو 2 ٹکے کے لوگ، 2 4 لوگوں کا گروہ ہم پہ حاوی تو ہوگا۔ ہم گروہوں کی شکل میں جب بٹے ہوں گے تو ذلت تو مقدر ہوگی۔ اور دنیا کے بہت سارے حالات دیکھ کے لگ رہا ہے کہ امام مہدی کے بھی تشریف لانے کا ٹائم قریب ہے، مگر خدا جانے بھی ہم نے کیا کیا دیکھنا ہے۔ یعنی جیسے کہ میری کل والی ویڈیو میں نے یہ شیئر کیا کہ آج ہم شخصیت پرستی کا ہم مینس کے ہم میں سے بہت سارے لوگ اس قدر شدت سے شکار ہو چکے ہیں کہ ہم مائنڈ ہی نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے دین پہ حملے کر رہا ہے، کوئی غلط اعداد و شمار۔ اور ایک بات یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہوں گی، جیسے کہ بھٹو صاحب سے میں نے بات کی کہ بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف بھٹو صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں۔ اور پیارے لوگوں، وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں، وہ پاکستان کے تمام مسلمانوں کے ہیرو ہیں، ہونا چاہیے۔ جن کے نہیں ہیں وہ بھی یہ کان کھول کر سن لیں کہ یہ جو نعرہ لگتا ہے نا، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، میری بات آج لکھ کر رکھ لیجئے کہیں
کہ یہ تا قیامت اللہ کے حکم سے یہ نعرہ لگے گا. کیوں لگے گا؟ کہ اس مرد مجاہد، اس مرد مومن نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر سائن کیے تھے جس کے اوپر قادیانی کو کافر قرار دیا گیا تھا. انشاءاللہ تا قیامت. تو یہ نعرہ تو لگے گا، یہ تو میرے اللہ کے حکم سے لگ رہا ہے، اور اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ کسی کی مجال نہیں، کوئی فتنہ نہیں کر سکتا، کوئی قادیانی کو دجالی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس سے اگلی بات کہ میرے سمیت کچھ مسلمان اس چیز کے بارے میں ظاہری بات ہے کافی فکر مند ہیں. اور دجالی فتنوں کا یہ بھی دیکھیے کہ آج آپ کے دین پر حملہ ہوتا ہے، ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اللہ نے 1,40,000 نبی بھیجے ہیں. اس جملے کے پیچھے کوئی پاگل پن نہیں ہے، کسی نشے کا اثر نہیں ہے. اس جملے کے پیچھے وہ فرقہ، وہ گروہ بول رہا ہے جن کا خیال یہ ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، اور وہ قادیانی ہیں. ان کا یہ نظریہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ رکا نہیں. ایک میں آپ سے درخواست کروں گی، جیسے کہ آج کل ویسے تو اتنا الٹا سسٹم ہو گیا ہے، یہ بھی میں نے اپنی پچھلی کسی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہمیں برابر گھر کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا کہ وہاں کوئی جی رہا ہے یا مر گیا، کوئی بھوکا ہے یا عیش کر رہا ہے، یا کیا کسی کے مسائل ہیں یا کیا کسی کے نظریات ہیں. ذات پات خاندان یہ چیزیں بالکل بہت پیچھے رہ چکی ہیں. مگر سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ آج امریکہ میں ایک چاقو بردار نے 4 بندے زخمی کر دیے، آج کینیڈا میں موسم کیسا تھا، آج UK میں برف پڑی یا وہاں پہ بارشیں کم ہو رہی ہیں، اور آج سعودی عربیہ میں کیا ہوا، وہاں پہ کون سی تجارت اچھی جا رہی ہے کون سی نہیں. دبئی میں بڑی شاندار وہ عیش و عشرت کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں مقامات، وہاں پہ لوگ جا کر بہت انجوائے کرتے ہیں جابس کرنے کے ساتھ ساتھ. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہاں کی عورتیں بڑی حسین ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کہاں کے پیزاز بہت اچھے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہاں کی آئس کریم کس طریقے سے پیش کی جاتی ہے اور اس کے فلیورز کون کون سے ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ فیشن کہاں سے چلتا ہے اور کہاں جا کے پہنچتا ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے کپڑوں کے برانڈز کون سے ہیں، جوتوں کے برانڈز کون سے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون ہمارے مذہب پر، ہمارے دین پر حملہ آور ہے. ہمیں اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کی شکل بگڑ گئی ہے، مزید بگاڑ کا شکار ہو رہی ہے. ہمارا دھیان ان باتوں کے اوپر بالکل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں دیگر جو بھی میں نے چیزیں گنوائی ہیں، کاسمیٹکس کا بھی آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، ہر خاتون کو معلوم ہوگا. مگر ہم خواتین مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں ہیں. ہم نے یہ جو مرد وائد پھر رہے ہیں، یہ بیسیکلی دیکھا جائے تو ہماری پروڈکشن ہے. یہ گھروں کے کلچر لے کے باہر نکلتے ہیں مرد، یہ بیچارے کہیں آسمانوں سے تو نہیں لے کر اترتے. ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں کہ باہر کا ماحول اور معاشرت کے جو اتوار ہیں وہ 50% ان پہ اپنا رنگ جما لیتے ہوں گے. 50 ریسٹ جو ہے وہ تو گھروں سے ہی ہوتا ہے نا. اور گھر کون بناتی ہے؟ عورت. آج عورت کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. عورت کو یہ پتا ہے کہ 10 اور عورتیں ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، ناچ گانا کر رہی ہیں، تو میں نے بھی کرنا ہے. میرے کپڑے مختصر ہوں گے تو میں امیر اور ماڈرن دکھوں گی. ماڈرن اور فیشنیبل، ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آج ہمیں وہ سیاستدان تو کسی اور سینس میں بولتے ہیں نا، مگر وہی بات کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. ہمیں ان چیزوں کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کرنے کو کہتا ہے، کیا کرنے سے منع کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہمارے ہاں لوگوں کو جس طرح یہ پتا ہوتا ہے کہ کس کا کیا سٹیٹس ہے، کون زیادہ قیمتی کپڑے پہنتی اور پہنتا ہے، کس کی پراپرٹیز زیادہ ہیں، کس کا کاروبار اچھا ہے، کس کے پاس گولڈ آرنامنٹس زیادہ ہیں، کس کے پاس، مطلب یہ ساری جو دنیاوی باتیں ہیں نا، جو راکھ ہو جانی ہے، جو مٹی میں مٹی ہو جانی ہے، یہ ساری باتوں کے بارے میں تو ہمارے کنسرنز ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا. میں حیران ہو جاتی ہوں جب بہت سارے لوگوں کو میں یہ کویشچن کرتے ہوئے سنتی ہوں، یا وہ میرے سے ڈائریکٹ سم ٹائم پوچھتے ہیں کہ یہ پنچتن پاک کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کیا بولتے ہو. میرے سے پوچھتے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ، جہاں جہاں بھی میرا اکاؤنٹ ہے. تو میری کیونکہ ہیبٹ ہے ان کے واسطے وسیلے سے دعا مانگنا. میں یہ نہیں کہتی آپ بھی ایسا کریں، مگر میں ایسا کرتی ہوں، یہ میری تربیت میں شامل ہے. الحمدللہ الحمدللہ.
تو جب بہت سارے مسلمان یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یقین کیجئے کہ میں اپنی جگہ میرا دل لرز کے رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب قادیانیت کے بارے میں بات ہوتی ہے، میں ان کے لیے ناپسندیدگی یا نفرت کا اظہار کرتی ہوں، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتی رہوں گی، تو وہ بھی بعض لوگ اس کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں کہ تب بھی میں حیران ہو کر سوچتی ہوں کہ یہ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ۔ یاد رکھیے، یہ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب پہ صرف ڈراماز مت دیکھیں، یوٹیوب پہ صرف کوکنگ شوز مت دیکھیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے جو کھانا پکاتے ہیں اس کا نوالا ہمیں نصیب ہونا کہ نہیں ہونا۔ زندگی اتنی انسرٹن چیز ہے، اتنی بے وفا ہے، اتنی بے بھروسہ ہے، مگر ہمارا ایمان ہمارے ساتھ جانا ہے۔ اسٹڈی کیجئے، یوٹیوب سے نکالیے، وہاں سے معلومات لیجئے۔ 3 سوال بس کر دیں یوٹیوب سے کہ قادیانی کون ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، قادیانیوں کا اللہ کے بارے میں نظریہ یا نظریات۔ اس کے بعد قادیانیوں کا نبوت کے بارے میں نظریہ یا نظریات۔ محض 3 سوال، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر ہر سوال کا جواب 5 منٹ کا بھی ہوگا تو محض 15 منٹ، 24 گھنٹوں میں سے 15 منٹ۔ مگر میں یہ آپ سے شرطیہ کہتی ہوں کہ آپ جب ان کے نظریات سنیں گے تو آپ کو وومٹنگ شروع ہو جائے گی۔ آپ پھر باقی کی ساری زندگی اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گزاریں گے کہ آپ نے کیوں ان باتوں پہ اہمیت نہ دی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔